بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی ترجمہ، تفسیر اور لفظی معنوں کے حوالے سے ہماری آج کی دوسری ویڈیو ہے، جس میں ہم آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک دوسرا رکوع اس کی تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لفظی معنی، ترجمہ اور مختصراً تفسیر بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون، وہ دھوکے دیتے ہیں، اللہ یعنی اللہ کو، وا کے معنی ہیں، اور الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ انفسہم کے معنی ہوئے اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وا اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یعنی وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہ یہود و نصارہ و منافقین کے بارے میں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض یعنی بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کیا ان کو، بڑھایا ان کو، یعنی اس کو زیادہ کر دیا ان کی بیماری کو، اللہ نے، مرض بیماری میں، واو اور لہم ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک، المناک، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یعنی اس کی وجہ سے جو وہ پہلے کرتے آ رہے تھے، یکذبون جھوٹ بولتے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق ہے جس کی اگر اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنا بھی نفاق کی علامت میں سے ہے، جس سے اجتناب یعنی جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا سن رکھو، انہم بے شک وہ، هم المفسدون وہی فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں سمجھتے۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور یعنی سمجھ نہیں رکھتے۔ فساد اصلاح کی ضد ہے، یعنی اصلاح اور فساد دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ کفر اور معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے فساد ہیں، اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں، اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ جیسا کہ آج بھی منافقین اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، ان کا بھی آج بھی یہی وتیرہ ہے۔ وہ جو اصلاح کرنے والے اور جو مومن ہیں انہیں دہشت گرد اور فسادی کہتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو بہت بڑا اصلاح کرنے والا یعنی معاشرے میں کو سدھارنے سنوارنے والا بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہی اصلی فسادی ہیں۔ وہ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں، شراب و زنا عام ہے، اسلام کی دشمنی ہے، اللہ کے احکامات کی پامالی ہے، یہی سب کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے آمن ایمان لائے الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بیوقوف، یعنی وہ صحابہ کرام کو جو اس وقت ایمان لا رہے تھے، لوگ جو ایماندار تھے ان کو بیوقوف کہتے تھے۔ الا انہم سن رکھو خود وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا اور عقل مند تصور کرتے تھے۔ خبردار ہو جو یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کسی چیز کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا تھا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم یعنی نئے اور پرانے دونوں منافقین کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت مندی ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں، یعنی کہ اسی کسوٹی اور معیار سے کیا مراد ہے کہ جس طرح ایمان صحابہ کرام لائے تھے، آج ہمارے بھی اگر ایمان اور عمل ان صحابہ کی طرح ہوں گے، اسلام کے لیے ہمیں اپنی جانوں مالوں سے سب سے پہلے اسلام پیارا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیاری ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی، تو اسی وقت ہمارے ایمان بھی جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گے۔ یعنی ایمان کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام ہی ایمان کا اصل معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ظاہر بات ہے کہ فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیداری اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے، یعنی بیوقوفی ہے، حماقت ہے، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا، یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، اِلَىٰ پاس شیاطینہم اپنے شیطان، قالوا کہتے ہیں انا ہم معاکم تمہارے ساتھ، انما محض نحنو ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں جن کی ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ مذاق کرے گا، مذاق کرتا ہے، بہم ساتھ ان کے، واو اور یمدہم وہ ڈیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ
حقیقتاً یہ مذاق نہیں ہے، ان کے فعل کی سزا ہے، جیسے برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، ایک جائز فعل ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے فرمائے گا، جیسا کہ سورۃ حدید کی آیت یوم یقول المنافقون سے ثابت ہے، میں وضاحت موجود ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجاراتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالہ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت کوئی فائدہ نہ دیا، تجاراتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر ہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے تھے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت بڑا دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل جیسے مثال، الذی اس شخص، استوقد جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، ماحولہ اس کا ارد گرد، ذہب چھین لی، اللہ بنورہم ان کی روشنی، یعنی اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ پاتے، نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلدی ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، دفتن وہ روشنی بجھ گئی اور حسب سابق تاریکیوں میں گر گئے۔ یہ حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ فتح القدیر۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے، فہم سو وہ، لا یعنی نہیں، یرجعون لوٹیں گے، یعنی ان کو وہ حق کی طرف کبھی بھی نہیں پلٹیں گے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 18 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر اور لفظی معنی پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری طرف سے اس کو قبول فرمائے اور آپ کو سننے اور اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔